یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ چھوٹا سا ملک ترکمانستان سوویت یونین کے زیر تسلط تھا۔ یہ 1971 کا دور تھا جب روسی سائنسدانوں کو خبر ملی کہ ترکمانستان کے گاؤں دروازہ کے قریب معدنی تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ یہ صحرا قراقرم کا علاقہ تھا۔ اوزاروں سے لیس ماہرین کی ٹیم فوراً پہنچ گئی۔ دشت میں دور دور تک ویرانی کا راج تھا۔ صحرائی علاقے میں چند ہی گاؤں آباد تھے۔ مقامی افراد اس مہم کے سخت خلاف تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وسیع و عریض صحرا میں صدیوں سے کوئی تبدیلی نہیں آئی، نہ تو یہاں کا موسم بدلا ہے اور نہ ہی ماحول میں کسی قسم کا کوئی بدلاؤ آیا ہے۔ ایسے میں یہ مہم کہیں قدرت کے قہر کو بیدار نہ کر دے۔ ناظرین، سائنسدان ہنس کر آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے کیمپ لگایا اور ڈرلنگ شروع کر دی۔ کئی راتوں تک گاؤں والے ان کے اوزاروں کے شور کے باعث سو نہیں پائے۔ شور میں بھی وہ اس مصیبت کی آواز سن سکتے تھے جو ان کی سمت بڑھ رہی تھی۔ ایک صبح کیمپ میں عجیب واقعہ ہوا۔ زمین کھودنے والا ایک مزدور بے ہوش ہو کر گڑھے میں گر گیا اور ناظرین جو اسے بچانے گئے ان کا بھی یہی حال ہوا۔ انہیں وہاں سے نکالا گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگے۔ ان کے حواس مکمل باختہ ہو چکے تھے۔ انجینئرز نے اپنا کام جاری رکھا۔ ناظرین، شام میں ڈرلنگ مشین نے ایک بڑی چٹان کو توڑا تو ایک اجنبی سا شور اٹھا۔ وہ ایک عجیب سی آواز تھی۔ پورے علاقے میں تیز بو پھیل گئی۔ روسی گھبرا گئے۔ اس سے قبل کہ وہ کوئی فیصلہ کرتے زمین اندر دھنسنے لگی۔ جہنم کا دروازہ کھل رہا تھا۔ مزدور اور انجینئر پیچھے کے حصے میں دوڑنے لگے۔ لگ رہا تھا کہ جیسے زمین اندر ہی اندر خود کو نگل رہی ہو۔ سرکنے کی رفتار ہی انتہائی پریشان کن تھی۔ پھر ایک مسئلہ وہ جو تیز بو تھی جو ان کی نظروں میں گھسی جا رہی تھی۔ کر ایک انجینئر چلایا، لعنت ہو، ہم تیل کی تلاش میں آئے تھے اور یہاں گیس کا ذخیرہ تھا۔ وہ گیس اتنی زیادہ تیز تھی کہ انہیں وہاں سے دور نکلنا پڑا۔ رات ارد گرد کے دیہی علاقوں میں بے چینی گشت کرتی رہی۔ لوگوں کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ کھدائی کے لیے آئی ٹیم نے ماسکو میں اعلیٰ حکام سے رابطہ کیا۔ انہیں خدشہ تھا کہ زمین سے نکلنے والی گیس کہیں انسانی زندگیاں نہ نگل لے۔ ماسکو سے جو تحریر آئی وہ کوئی ایسی حیران کن نہیں تھی۔ ماضی میں بھی اس طرح کا تجربہ ہو چکا تھا۔ اگر کسی گار یا کھو میں گیس پھیلنے کا خدشہ ہوتا تو وہاں قدرتی آگ جلا دی جاتی تھی تاکہ یہ تمام گیس جل کر ضائع ہو جائے۔ انجینئرز نے اس گڑھے میں جو کہ ایک فٹ بال اسٹیڈیم جتنا بڑا تھا آگ لگائی تو سوچا کہ اوپر کی سمت موجود ذخیرہ جل کر ختم ہو جائے گا۔ اس عرصے میں وہ ماسکو میں بیٹھ کر حساب کتاب کرتے رہے۔ اس ذخیرے سے اچھی آمدنی کی توقع تھی۔ ناظرین، جب گاؤں کے باسی قراقرم میں موجود اس علاقے کو دیکھتے تو ان کی روحوں میں خوف کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ اس کی روشنی دن میں دور دور تک دیکھی جا سکتی تھی۔ رات کو یہ کسی دوزخ کے مقام کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ ایسی آوازیں آتی جیسے کوئی افراد انگڑائی لے رہا ہو۔ وقت گزرتا گیا اور آگ کی شدت میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ سوویت حکومت نے ایک اور ٹیم تشکیل دی جس نے باریک بینی سے زیر زمین ذخائر کی جانچ کی۔ جب اس کی رپورٹ ماسکو پہنچی تو اس نے حکام کے ہوش اڑا دیے۔ ناظرین، صحرا قراقرم میں روئے زمین پر موجود قدرتی گیس کا سب سے بڑا ذخیرہ دفن تھا۔ یہ اندیشہ پیدا ہو گیا کہ صحرا میں روشن قدرتی گیس کا یہ علاوہ شاید کئی دہائیوں تک نہ بجھ پائے۔ اعلیٰ حکام نے اس رپورٹ کو سیریس نہ لیتے ہوئے نظر انداز کر دیا، مگر وہ اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے تھے۔ ناظرین، ترکمانستان میں جہنم کا دروازہ کھل چکا تھا۔ 1991 میں 20 برس بعد جب یہ ملک روسی تسلط سے آزاد ہوا تو صحرا قراقرم میں سلگتے گڑھے میں ذرا بھی کمی نہیں آئی۔ بدوازہ کے گاؤں کے باسیوں کا اندازہ غلط نہیں تھا۔ اس آتش کد میں گزشتہ 40 سال سے آگ روشن ہے۔ لوگ دور دور سے اس عجوبے کو دیکھنے آتے ہیں۔ اس کے نزدیک کھڑے ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی اور ہی دنیا میں ہیں۔ ناظرین، حیرت انگیز طور پر اس گڑھے سے جلسے ہوئے جسموں کی بو اٹھتی ہے۔ اس گڑھے سے منسلک قصوں اور افواہوں سے تنگ آ کر ترکمانستان کے صدر نے اسے پھاڑنے کا حکم جاری کیا، مگر تمام تن کوشش رائیگاں گئیں۔ ماہرین نے مشورہ دیا کہ قدرت کے ساتھ مزید چھیڑخانی نہیں کرنی چاہیے۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو تب یہ علاقہ خود ہی بجھ جائے گا۔ البتہ دیہی آبادی اس خیال سے متفق نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آگ اب تا قیامت نہیں بجھے گی۔ دوستو، اگر آپ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔